السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 11 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 16 دسمبر ہے۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ امریکہ کا افغانستان میں ناکامیوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی کانگریس نے افغانستان میں 20 سالہ جنگ کی ناکامیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ کمیشن $768 ارب کے سالانہ دفاعی پیکیج کا حصہ تھا، جس کو گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان میں بھاری اکثریت کے ساتھ منظوری کے بعد سینیٹ میں 89 کے مقابلے 10 ووٹوں سے پاس کیا گیا تھا۔ توقع ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جنہوں نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کے لیے اگست میں امریکی فوجیوں کو نکال لیا تھا، نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ پر دستخط کریں گے۔ افغانستان کے متعلق کمیشن میں دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے مقرر کردہ 16 ارکان شامل ہوں گے اور انہیں اپنے پہلے اجلاس کے 1 سال کے اندر ابتدائی رپورٹ جاری کرنے کی آخری تاریخ دے دی جائے گی، جس کے بعد وہ 3 سال کے اندر حتمی رپورٹ جاری کریں گے۔ قانون سازی میں کہا گیا ہے کہ کمیشن افغانستان میں جنگ کا جامع جائزہ لے گا اور مستقبل کی کارروائیوں کے لیے حکمت عملی اور اسٹریٹجک اسباق سے آگاہ کرنے کی سفارشات پیش کرے گا، جن میں فوجیوں میں اضافے اور کمی اور مقررہ ڈیڈ لائنز کے اثرات بھی شامل ہیں۔ یہ کمیشن جارج ڈبلیو بش کی جنگ کے آغاز کے ساتھ ساتھ 2001 سے پہلے افغانستان کے بارے میں امریکی پالیسی پر بھی غور کرے گا، جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر قبضہ نہیں کیا تھا۔ OIC اجلاس، سعودی وزیر خارجہ 18 دسمبر کو اسلام آباد آئیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون برائے مشرق وسطیٰ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان سعود 18 دسمبر کو اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے اجلاس میں جاری بحران سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ واضح رہے کہ OIC کا 17واں وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس سعودی عرب کی دعوت پر بلایا جا رہا ہے اور اس کی میزبانی پاکستان 19 دسمبر کو کرے گا۔ اس اجلاس میں افغانستان میں جاری انسانی بحران اور عنقریب قحط کی صورتحال جیسے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ افغان آخری درجے کے فاقوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے نمائندے خصوصی برائے مشرق وسطیٰ مولانا طاہر محمود اشرفی نے عرب نیوز کو بتایا کہ آج میری ملاقات پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ہوئی، جس میں OIC کے وزرائے خارجہ کے افغانستان پر ہونے والا اجلاس زیر بحث آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس میں تمام اسلامی ممالک شرکت کر رہے ہیں اور اکثریت کی نمائندگی ان کے وزرائے خارجہ کریں گے۔ مولانا طاہر محمود اشرفی نے بتایا کہ بحرین، کویت، قطر، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر اہم ممالک نے شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یورپی یونین کے وفود نے بھی شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مولانا طاہر محمود اشرفی نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب تمام ممالک کو اپنے تحفظات سامنے رکھنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اور اس چیز کا حل تلاش کریں گے کہ افغان عوام کو اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے دنیا افغانستان سے قطع تعلق کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت کل ایپیکس کمیٹی برائے افغانستان کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سیاسی، انتظامی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء کو افغانستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پاک افغان بارڈر صورتحال اور افغانستان کے لیے امدادی سرگرمیوں سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی انسانی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان کی مدد کریں گے، کیونکہ افغانستان میں جو بھی حالات پیدا ہوں گے اس کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ دنیا افغانستان سے قطع تعلق کی غلطی نہیں دہرائے گی، اس لیے عالمی برادری کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل سے دوچار افغان عوام کی مدد کریں تاکہ وہاں انسانی بحران پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کی اس مشکل وقت میں مدد نہیں کی گئی تو وہاں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو سکتی ہے، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ متاثر ہوگا۔
دوسری جانب اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے راستے افغان عوام کو امداد دینے والے بین الاقوامی اداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ ہم اسرائیل سے تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل نمائندے عبداللہ المعلمی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ یہ بیان حیرت زدہ کرنے والا نہیں، کیونکہ عرصہ دراز سے دونوں ملکوں کے پس پردہ تعلقات ہیں۔ تبلیغی جماعت پر پابندی کے بعد یہ دوسرا چونکانے والا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ المعلمی نے اخبار عرب نیوز کو بتایا کہ ان کا ملک 2002 میں عرب نیشن انیشیٹو فار پیس کی تجاویز کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر اسرائیل 2002 کے عرب امن منصوبے پر عمل درآمد کرتا ہے تو نہ صرف سعودی عرب بلکہ اسلامی تعاون تنظیم کے تمام 57 رکن ممالک اس کی حمایت کریں گے۔ BBC ہندی کے پون سنگھ اتل نے اپنی رپورٹ میں اس بیان کے مضمرات کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا سعودی عرب مسلم ممالک کے ساتھ مذاکرات سے ناخوش ہے اور وہ اپنے دشمن اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب کافی پیچیدہ ہے، لیکن موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں۔ اب شاید سعودی عرب کو بھی لگتا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے اقدام کو کسی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آتے ہیں تو بین الاقوامی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر اسرائیل کے قریب آنے کا دباؤ ہے، لیکن یہ تمام کوششیں دبی زبان میں کی جا رہی ہیں۔ سعودی میڈیا، شاہی خاندان اور حکومت کے حمایت یافتہ علماء نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل اور کئی خلیجی ممالک کے درمیان معاہدے کی حمایت کی ہے۔ یہ بذات خود اسرائیل کے تئیں سعودی پالیسی میں نرمی کی علامت ہے۔ مغربی دباؤ کے مقابلے کے لیے روسی اور چینی صدور باہمی تعاون پر متفق۔ بدھ کو روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ نے ویڈیو کال کے ذریعے بات کرتے ہوئے مغرب کی جانب سے مداخلت کو مسترد کیا اور ایک دوسرے کے سیکیورٹی مفادات کا باہمی طور پر دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ 8 دن قبل صدر ولادیمیر پوتین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی تھی۔ چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق صدر شی جن پنگ نے کہا کہ اس وقت کچھ عالمی طاقتیں جمہوریت اور انسانی حقوق کی آڑ لے کر چین اور روس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہیں۔ یہ صفاقانہ طور پر بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کے طے شدہ معیار کو کچل رہی ہیں۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ چین اور روس کو اپنے سیکیورٹی مفادات کے تحفظ کی مشترکہ کوششوں کو مزید بڑھانا ہوگا۔ دوسری طرف روسی حکومت کے مشیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ چینی صدر نے کہا کہ وہ روس کی تشویش سے آگاہ ہے اور انہوں نے صدر پوتین کو پیشکش کی ہے کہ روس کی سیکیورٹی کے لیے قانونی ضمانتیں حاصل کرنے کے لیے مغرب پر دباؤ ڈالنے میں وہ ان کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے نئے فوجی اتحادوں کی تشکیل پر بھی اعتراض کیا ہے۔ مثال کے طور پر AU-KUS شراکت داری جس میں آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں، یا کوآڈ جس میں آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔ اس ویڈیو کال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روس اور چین کے مغرب کے ساتھ انتہائی کشیدہ تعلقات کے پیش نظر دونوں ملک باہمی طور پر ایک دوسرے کی حمایت پر اور زیادہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ چین پر انسانی حقوق کے حوالے سے دباؤ ہے، جبکہ مغرب روس پر یوکرین کے خلاف اقدامات کا الزام لگاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یہودی بچوں کے لیے تربیتی کیمپ کا آغاز۔ متحدہ عرب امارات میں یہودی بچوں کے پہلے 10 روزہ تربیتی کیمپ کا پیر کے روز سے آغاز ہو گیا ہے۔ ملک میں مقیم ربی نے اس اقدام کو گیم چینجر قرار دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم ربی لیوی ڈچمین نے العربیہ کو بتایا کہ یہ سب کچھ زبردست ہے، یہ ابراہیم معاہدے کا براہ راست نتیجہ ہے اور ہم اس کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اس کیمپ کے آغاز کے موقع پر اتفاق سے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے متحدہ عرب امارات کا تاریخی
ابتدائی دورہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ کیمپ گان ایزی دنیا بھر میں درجنوں مقامات پر منعقد ہوتا ہے اور وہ متحدہ عرب امارات میں یہودی بچوں کو ان کے مذہبی ورثے کے بارے میں سکھانے کے لیے امریکہ اور فرانس سے کونسلروں کو لا رہا ہے۔ یہ کیمپ 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ربی ڈچمین خود بھی کیمپ گان ایزی میں ایک نوجوان کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ وہ گزشتہ 7 سال سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے۔ ربی ڈچمین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ کیمپ متحدہ عرب امارات میں پرورش پانے والے یہودی بچوں کے لیے کھیل کا پاسا پلٹنے والا ہے۔ اس سے انہیں نئے دوستوں سے تعلق داری قائم کرنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ اس ماحول میں متحدہ عرب امارات میں ایک بچے کا بڑا ہونا معمول کی بات ہے۔ ربی نے مزید کہا کہ اگرچہ متحدہ عرب امارات میں یہودی برادری 2020 کے وسط میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات کے قیام سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن معاہدہ ابراہیم پر دستخط دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک اشارہ تھا کہ متحدہ عرب امارات ان کے لیے ایک اچھا گھر بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔